ذی الحج کے مہینے کے اندر جب صحابہ کرام مدینہ سے مکہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان سبائیوں نے یہ موقع جانا، ان بلوائیوں نے یہ موقع جانا کہ صحابہ کرام مدینہ کے اندر موجود نہیں ہوں گے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے 700 بلوائی انہوں نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن منبر رسول پر بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور جو عصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عصا پکڑ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں میں شور مچ گیا کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے، آپ نے اپنی دور حکومت میں ظلم و ستم کیا ہے، یہاں تک کہ شور پھیلتا چلا گیا۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عصا چھین لیا اور عصا اپنے گھٹنے پر رکھ کر کے توڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی اور کہا، او ظالم، تو نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عصا توڑ دیا جو محمد الرسول اللہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا تھا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا تھا، اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری طرف یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا، اس پہ کھڑے ہو کر اس کو ہاتھ میں پکڑ کر اب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کو تو نے توڑ دیا۔ اب لوگوں کے اندر اور زیادہ شور و غل مچ گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے امیر المؤمنین، ہمیں اجازت دے، ہم ان بلوائیوں کا مقابلہ کریں، ہم ان کو قتل کریں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ ہے علی، اگر تو میرا بھائی ہے، اگر تو مجھے امیر المؤمنین مانتا ہے تو پھر ان کا مقابلہ نہ کرنا، ان کے ساتھ قتال نہ کرنا، کیونکہ یہ مدینہ الرسول ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس مدینہ کے اندر قتل و قتال ہو اور اس مدینہ کی بے حرمتی ہو۔ یہ مدینہ کی حفاظت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حفاظت ہے کہ میں اپنی جان کے لیے اس میں قتل و قتال نہ کرواؤں۔ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر قتل و قتال میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ آپ یہاں سے منتقل ہو جائیں یا کہ آپ اپنے لیے پہرے دار مقرر کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ذات کے لیے پہرے دار مقرر ہوں اور ان کو معاوضہ بیت المال سے دیا جائے، میں اپنی جان کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے بیت المال جو مومنین کی، جو مسلمانوں کی امانت ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی بھی اجازت نہ دی۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا یہاں سے مدینہ سے منتقل ہو جائیں، اب مکہ چلے جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جن بلوائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی حرمت کا اور اس شہر کی تقدس کا خیال نہ کیا، وہ بیت اللہ کا کیا تقدس کا خیال کریں گے، اس لیے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر ہی، مدینہ الرسول کے اندر ہی اپنی شہادت کو قبول کروں گا، لیکن اس شہر کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے پر پہرہ دار بنا کے کھڑا کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کلیشز تھے، ان کے درمیان دشمنی تھی۔ میرے محترم دوستو، شہزادے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکان کے پہرے دار ہیں، ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے وہ پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو پیش کیا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، یہ پہرا دے رہے ہیں دروازے پر، اور بلوائیوں نے مکان کے پچھلی طرف سے حملہ کیا۔ میرے محترم دوستو، روایات کے اندر آتا ہے یہ پہرا، یہ
محاصرہ جو بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کیا ہوا تھا، ایک روایت کے اندر 40 دن تک یہ پہرا جاری رہا، یہ محاصرہ جاری رہا، ایک روایت کے اندر 50 دن کا ذکر ہے، اور